سینئر رہنما نیر بخاری تھے, قمر زمان کائرہ صاحب تھے, وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اور عدالت کو کہہ رہے تھے کہ آپ سموٹو لیں. سر آپ عدالت کیوں نہیں جاتے اس سارے معاملے کو لے کے؟ یہ بڑا ہی سیریس الزام ہے اور پھر اس شخص پر الزام ہے کہ جو دہشت گردی کا وکٹم رہا ہے, بھاگنے کوئی نہیں دے گا. یہ الزام انہیں ثابت کرنا پڑے گا. حسن مرتضیٰ صاحب, یہ ایک سیریس ایلیگیشن ہے, ایک بہت بڑا الزام ہے. سیاسی الزامات تو ہمارے ملک میں لگتے رہتے ہیں, ایک دوسرے پر, ایک دوسرے کی پارٹی پر لگاتے رہتے ہیں. آج میں نے دیکھا سر, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیر بخاری تھے, قمر زمان کائرہ صاحب تھے, وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اور عدالت کو کہہ رہے تھے کہ آپ سموٹو لیں. سر آپ عدالت کیوں نہیں جاتے اس سارے معاملے کو لے کے؟ بہت شکریہ جی. میں آپ کی آواز بڑی کٹ رہی تھی, احسان صاحب کی بھی آواز بڑی کٹ رہی تھی, میں پورا سمجھ تو نہیں پایا, لیکن جو مجھے سمجھ آیا ہے یہی ہے کہ یہ الزام جو ہے بڑا سیریس الزام ہے اور یقیناً جی یہ ایک بہت بڑا ایلیگیشن ہے, بڑا الزام ہے. سیاسی الزام تراشیاں ہوتی رہتی ہیں اور خان صاحب رہتے ہیں, کبھی 35 پنکچر اور کبھی کچھ, اور پھر ان سے بدل جانا اور کہنا کہ یہ میرا سیاسی بیان تھا. لیکن اس کو ہمیں لائٹ نہیں لینا چاہیے. یہ بڑا ہی سیریس الزام ہے اور پھر اس شخص پر الزام ہے کہ جو دہشت گردی کا وکٹم رہا ہے, جس کی جتنا نقصان پاکستان پیپلز پارٹی کا اور جناب آصف علی زرداری صاحب کا دہشت گردی سے ہوا ہے, شاید ہی اتنا کسی بھی پاکستانی سیاستدان کا ہوا ہو. تو ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم کسی کی جان کا سودا کریں اور پیسے دیں جو ہمیشہ اس ملک میں امن اور بھائی چارے کی سیاست اور ریکنسیلیشن کی سیاست کرنے کے قائل رہے ہیں. ہم کس طرح سوچ سکتے ہیں؟ لیکن خان صاحب کا ایک طریقہ سیاست جو ہے وہ ہے کہ دوسرے آدمی کو ہمیشہ ڈیفینسو رکھنا, اس پہ الزام تراشی کرتے رہنا اور بغیر کسی ثبوت کے. تو میں آج اپنے تحریک انصاف کے تمام دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ الزام کی حد تک نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کو پروب ہونا چاہیے, عدالت میں یہ جائیں, وہاں پہ بے شک ہمیں بھی پیش ہونا پڑے تو ہم بھی پیش ہوں گے. ہم بھی دیکھیں, انہیں ثبوت دینا چاہیے. اگر تو یہ کہتے کہ میرے قتل کی کوئی سازش ہو رہی ہے تو پھر تو یہ تھا کہ سازش ہو رہی ہے. لیکن وہ تو کہہ رہے حسن ہیں مرتضیٰ صاحب, بات آپ کی درست ہے, الزامات نہیں لگانے چاہیے, اور اگر آپ کے پاس اس طرح کی اطلاعات ہیں تو آپ کو عدالت جانا چاہیے. آج قمر زمان کائرہ صاحب, نیر بخاری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ عدالت اس کا نوٹس لے. سر اگر آپ پر سنگین الزامات لگتا ہے, اور آپ پہ بھی نہیں لگا, حسن مرتضیٰ صاحب پہ نہیں لگا, پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین پر لگا, تو آپ عدالت جائیں گے؟ سر کر رہا ہوں کہ انہیں بالکل جانا چاہیے خود سے بھی, اور عدالت کو بھی نوٹس لینا چاہیے. خان صاحب کا الزام جو ہے وہ پیسوں کا ہے کہ پیسے دیے گئے ہیں, تو پیسوں دینے کا تو کوئی کہیں انہوں نے دیکھا ہوگا, کسی نے ان کے کرپشن کا پیسہ بہت ہے, بتایا اس لیے ہوگا, ان کے جو یہ بات سورس ہیں انہوں نے اطلاع دی ہوگی. تو یہ تو انہیں ثابت کرنا پڑے گا. خان صاحب اس طرح الزام لگا کے اگر چاہیں کہ وہ بھاگ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, انہیں اب بھاگنے کوئی نہیں دے گا. یہ الزام انہیں ثابت کرنا پڑے گا. انہوں نے پاکستان کے وفاق کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. اور جو خان صاحب کہتے ہیں نا کہ میرے پہ حملہ ہوا, خان صاحب آپ نے تو اس حملے کا میڈیکل بھی نہیں کروایا. آپ کو بار بار کہا جاتا رہا کہ آپ پہ جو حملہ ہوا ہے آپ کی حکومت میں ہوا ہے, پنجاب کے اندر آپ کی حکومت تھی, آپ نے کیوں نہیں اس پہ ایف آئی آر جب دی ہے, اس وقت آصف علی زرداری صاحب کا نام آپ نے کیوں نہیں لیا؟ اس وقت آپ اور نام نہیں, وہ لے رہے پلان تھے. بی تھا, انہوں نے کہا وہ پلان بی تھا, وہ پلان بی تھا, مذہب کی آڑ میں مجھے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی. یہ پلان بی تھا. پلان اے تھا جب 4 لوگوں نے میرے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کی تھی, میں نے اس کی ویڈیو بنا دی. اب یہ پلان سی ہے, پلان سی میں زرداری صاحب کا نام. جان کسی نے کیوں لینی ہے؟ ان کی جان کسی نے کیوں لینی ہے؟ کیوں کوئی ان کی جان لے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, ان کو صحت دے, اور وہ یہاں پہ رہ کے سیاست کریں اور اپنا کردار ادا کریں. ہم اس کے قائل نہیں ہیں, لیکن جھوٹ کی سیاست انہیں نہیں کرنے دیں گے. وہ بالکل اس کا ذمہ دار ہیں, وہ جواب دے, وہ ثابت کریں, عدالت میں جا کے کریں. جناب اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک ضرور کیجیے.
2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।